السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد من الله على المؤمنين من أنفسهم إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ صدق اللہ العظیم۔ تعریفات، تمہیدات اللہ خالق و مالک کے لیے جو ہمارا مشکل کشا ہے، پروردگار ہے۔ جس خالق و مالک نے مجھے آپ بھائیوں کو یہ توفیق دی ہم خطبہ جمعہ میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس عبادت کو، اس عمل کو قبول و منظور فرمائے۔ درود و سلام اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے خاندانی نظام اور جو ایک بل ٹرانسجینڈر کے حوالے سے بات کی تھی۔ الحمدللہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ پارلیمنٹ میں ابھی بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جن کے اندر خوف خدا، اللہ کا ڈر ہے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اسلامی نظریاتی کونسل میں وہ بل بھیج کر اس کی مخالفت کی اور اس کو کینسل کر کے اس کے اندر جو شکوک اور شبہات تھے ان کو دور کرنے کا اعلان کیا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں ایک بہت بڑے گناہ سے اس امت کو بچا لیا۔ گمان تو یہی تھا کہ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم خاندانی نظام کے حوالے سے ہمارا دین مزید رہنمائی کیا کرتا ہے وہ بیان کریں، تو ہمارے لیے سب سے بڑی شخصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے تو ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس برکت والے مہینے میں دنیا میں پیدا کیا۔ مسلمانوں کو اس بات کی خوشی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمارے اندر سے ہی نبوت کا اعلان کیا اور تاریکیوں سے نکال کر اس امت کو روشنیوں کی طرف، اندھیروں سے نکال کر اصلاح کے راستے پر لگایا۔ تو الحمدللہ یہ ربیع الاول کا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی یاد تازہ کرتا ہے۔ سیرت کے عنوان پر باتیں ہوتی ہیں، لوگ جلسے منعقد کرتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، تو ہمارے دل میں بھی یہ بات آئی کہ ہم بھی انشاءاللہ آگے اپنے جمعوں میں سیرت کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کے اندر پھر جو خاندانی نظام اور اسلام کا ایک ماحول ہے ہم اس کے مطابق بات کریں۔ تو یاد رکھیں جو سیرت کے عنوان ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جب بھی کوئی بات ہو تو اس کو محض قصے کہانیاں نہ سمجھیں کہ یہ قصے ہیں، یہ کہانیاں ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے عمل کی زندگی بسر کی، عملی طور پر خود کو میدان میں پیش کیا، اور اللہ نے ان کے قصے، ان کی باتیں قرآن میں نقل کی، درج کی، کہ قیامت تک کے انسان یہ دیکھیں محبت کا معیار، دین پر عمل، اصلاح، خیر خواہی، اپنے نبی کی عزت کے دفاع کے لیے، اسلام کی محبت کے لیے اگر حقیقت میں ہمیں اپنے نبی سے پیار ہے تو اس کا عملی نمونہ پیش کرنے والے لوگ کون ہیں؟ اور خالی زبان سے دعویٰ کرنا، محبت بڑی ہے، تعلق بڑا گہرا ہے میرا، لیکن جب بات عمل کی آئے تو ہم دور دور تک کہیں اس رستے پر نظر نہ آئیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی گمراہی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے خطبات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری زندگی، اور ہم روایت سے ہٹ کر
ایک ہے کہ ہم روایتی موضوع بیان کریں، ہم اس سے ہٹ کر کہ اللہ کے نبی کی آمد سے مسلمانوں میں کیا تبدیلیاں پیدا ہوئیں، کس انداز سے مسلمانوں نے سوچنا شروع کیا، آپ کے آنے کے بعد کیا کیا انقلاب پیدا ہوئے، دنیا کیسے بندوں کی غلامی سے نکل کر ایک اللہ کے سامنے جھکنا شروع ہوئی، تو انشاءاللہ اگر ہم ذہنی طور پر یہ تیار ہوئے کہ یہ جو باتیں سیرت کی ہیں یہ میرے لیے ہیں، یہ میری زندگی کو بدلنے کے لیے ہیں، یہ محض باتیں نہیں ہیں، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، تو انشاءاللہ ہمارے ان موضوعات کا فائدہ ہوگا، اس سے تبدیلی پیدا ہوگی، دل بدلیں گے، اللہ تعالیٰ گھروں کے ماحول بدل دے گا۔ لیکن اگر ہم نے ان کو محض خطبوں تک رکھا تو پھر کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں میری تو زبان کی کیا حیثیت، کیا وقت ہماری کہ ہم آپ کی شان کو بیان کریں، جن کی شان خود خالق و مالک بیان کر رہا ہو، ارض و آسمان اور زمین کا پالنے والا، پیدا کرنے والا، کہ کہے کہ عرش پر خالق ہے اور فرش پر میرا مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو ان سے بڑھ کر کسی کا قد نہیں ہے، ان سے بڑھ کر کسی کی بات نہیں ہے، ان سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہیں ہے۔ بڑے دنیا نے حسین دیکھے، کئی لوگ مثالیں دیتے ہیں، لیکن ساری مائیں مل جائیں لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ سارے لیڈر جمع ہو جائیں، سارے قائد مل جائیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی قائد نہیں ہے، کوئی لیڈر نہیں ہے۔ آپ دنیا میں آئے تو اللہ نے جو صلاحیتیں، دنیا میں لیڈر ہیں، لوگ ہیں، حسین ہیں، کوئی خوبصورت ہے تو دماغی توازن درست نہیں، کوئی لیڈر ہے تو اس کی سوچ اور منہج درست نہیں، کوئی خطیب ہے تو اس کے پاس وہ الفاظ نہیں، اور یہ اللہ نے ایسی ہستی پیدا فرمائی جو دنیا کا ہر عمل، دنیا کی ہر صلاحیت ایک ہی شخص کے اندر اللہ رب العالمین نے ساری پرو کے رکھ دی۔ حسین دیکھیں تو ان سے زیادہ حسین کوئی نہیں، لیڈر دیکھیں تو ان سے بڑا لیڈر کوئی نہیں، قاضی اور جج دیکھیں ان سے بڑا بہتر منصف کوئی نہیں، جرنیل دیکھیں ان سے بہتر دنیا کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں، لوگوں کو پستیوں سے نکال کر حوصلے، ہمت اور قوم بنانے والا دیکھیں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ ایک ہے ہم اپنے منہ سے یہ تعریف کریں، جائیے دنیا کے ان کافروں کی کتابوں کو پڑھیے، وہ لکھنے پر مجبور ہوئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی قوم کو سنوارا، ایسی بستیوں میں آ کر کام کیا جو قوم ذہنی طور پر بستیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، غلام سوچ تھی، اور بزدلی اور غیرت اور حمیت سے دور دور تک ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، آپس میں لڑتے تھے، تلواریں نکل آتی تھیں برادریوں کے نام پر، غیرت کے نام پر تلواریں نکلتی، لیکن باہر سے جب یمن یا روم یا ایران حملہ کرتے تو دبک کر بیٹھ جاتے تھے، کوئی ان کا مقابلہ نہ کرتا تھا۔ بزدلوں کی طرح زندگی بسر کرنے والی یہ قوم، ایک کافر نے لکھا اپنی کتاب میں، اس نے کہا محمد آئے اور انہوں نے آ کر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی زندگیوں کو سنوار کے رکھ دیا، انقلاب پیدا کر دیا دنیا میں، اور ایسے نہیں کہ تلوار کے زور پر، اپنی زبان سے، اپنے اخلاق سے، اپنے رویے سے، بیہیویئر سے۔ اگر آپ تاجر بنے تو لوگ گواہی دیتے تھے کہ ہم نے آپ سے بڑھ کر کسی کو لین دین میں بڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ کی تجارت شاندار انداز میں۔ یہی بنیاد بنی کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا گیا کہ تمہارا مال جو لے کر جانے والا شخص، اس کا کمال کا تجارت کا اصول ہے، صحیح الگ کر دیتا ہے، غلط الگ، اور بتاتا ہے کہ اس میں فالٹ ہے، یہ رائٹ ہے، یہ اچھا مال ہے۔ بڑے بڑے تاجر دیکھے لیکن اس انداز کا ہم نے دنیا میں تاجر نہ دیکھا۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمان تاجر جب بھی کہیں سے تجارت کے لیے گزرتے تھے
تو لوگ ان کو ملا کرتے تو ملتے تھے، دعوت نہ دیتے، وہ صرف ان کا اخلاق رویہ دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے، صرف وہ تجارتی شاہراہوں سے گزرتے تھے۔ یہ تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ بڑے بہادر تھے، دلیر تھے، میں یہ سمجھتا ہوں جتنا میں نے پڑھا ہے وہ آپس میں ضرور لڑتے تھے، کئی سالوں تک لڑتے تھے، کئی سو بندوں کا قتل کر دیتے تھے، لیکن جب روم نے ان پر حملہ کیا، روم نے ان کو اپنے انڈر لینا چاہا، انہوں نے غلامی کو قبول کیا۔ جب یمن نے ان پر حملہ کرنا چاہا، ان کو غلامی میں لینا چاہا، اہل عرب نے ان کی غلامی کو قبول کیا۔ ان کے مقابلے میں کوئی تلواریں نہیں نکلی، ان کا دفاع کرتے، مدینہ مکہ کی حفاظت کے لیے تلواریں نکالتے، ایسا بالکل نہیں تھا۔ ہمارے ہاں بھی دیکھیں، اور یہ سیرت آج کے دور کے مطابق ہماری تربیت کرتی ہے۔ آج ہم مسلمان آپس میں مرتے مارتے ہیں، اپنوں کو ڈراتے ہیں، للکارتے ہیں، اپنوں کو پکڑ کر جیلوں میں ڈالتے ہیں، اپنوں پر مقدمے بناتے ہیں، لیکن اللہ کے دشمن کافروں کے خلاف بھیگی بلی بن کر میڈیا پر بیٹھ کر کہتے ہیں وہ بڑی طاقت ہے، ان سے تو ہم دیکھ نہیں سکتے، بات نہیں کرتے، بات نہیں مانیں گے، جائیں گے کہاں؟ آپ دیکھ لیں کس طرح ہمارے اور اہل مکہ کے حالات ملتے جلتے تھے، آپس میں وہ بھی لڑتے تھے، گھوڑا دوڑانے پر لڑ پڑتے تھے، پانی پلانے پر لڑ پڑتے تھے، میرا جانور یہاں سے پانی پیے گا، تمہارا نہیں پیے گا، اس بات پر لڑ پڑتے تھے۔ حجر اسود کو نصب کرنا تھا بیت اللہ کے اندر، اس حجر اسود کو نصب کرنے پر تلواریں میانوں سے نکال لی، آپس میں الجھتے رہتے تھے، باغیوں کے خلاف، ظالموں کے خلاف نہ ان کی تلوار نکلتی تھی، نہ ان کے خلاف ان کی آواز نکلتی تھی۔